السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث السابع عشر من احادیث الاربعین النوویہ. میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جس میں انہوں نے 40 کے قریب ایسی حدیثیں جمع کر دی ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ 40 حدیثیں اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ایسی احادیث میں سے 16 احادیث کے اوپر میں پہلے درس دے چکا ہوں اور آج 17ویں حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے، آپ سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کے مجموعے میں درج کیا ہے، جگہ دی ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام: ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، ہر معاملے میں احسان کرو، ہر امر میں عمدگی سے پیش آؤ. اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیوں کئی ایک آیتوں میں دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، احسان کیا کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، ہر کام، ہر عبادت، ہر عمل اچھے طریقے سے کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قارون کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، اللہ نے تجھے بہت مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، اللہ کا تیرے اوپر بڑا فضل ہے، تو بھی اب لوگوں کے ساتھ احسان کر. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اچھا کام کرے اس کو بدلہ بھی اچھا ہی ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھیں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھیں. حدیث جبریل ہے جو بخاری مسلم وغیرہ میں آئی ہے، اس میں جناب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ کوئی بھی عبادت آپ کرنے لگیں تو ایسے آپ عبادت کریں گویا کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ، ورنہ دنیا میں رب کو دیکھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کسی ولی نے، نہ کسی شہید نے، نہ کسی نبی نے. جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام، ان دو نبیوں کو یہ اعزاز تو ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، لیکن اللہ کو دیکھنے کا شرف اس دنیا میں انہیں بھی حاصل نہیں ہوا. عام طور پہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کون لے کر آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام. کلام اللہ کا لیکن آواز جبریل علیہ السلام کی. اور کبھی
وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی خواب کی شکل میں، اور کبھی آپ کے دل میں وحی ڈال دی جاتی. لیکن اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہو، ایسا اسراء و معراج کے موقع پہ ہوا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے ایک اور نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کوہ طور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں، اور جب یہ گزارش کی کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے. اللہ نے کہا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر میری تجلی ہوگی، اگر پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا. لیکن جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. البتہ ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور روز قیامت سارے جنتی رب العالمین کے چہرے کا دیدار کریں گے. سورہ قیامہ 29واں سپارہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ روز قیامت کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، جنتی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کلام کریں گے، کہیں گے کیا تمہاری کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ کوئی خواہش نہیں رہی. اور پھر رب العالمین انہیں اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے، تو اس وقت جنتیوں کو احساس ہوگا کہ اللہ کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ احسان کیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کا انداز یہ ہو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت نہیں. گویا کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے اگر کسی آدمی کو وقت کا وزیر اعظم بلائے، وقت کا بادشاہ اپنے آفس میں بلائے، تو کیسے توجہ سے بیٹھیں گے؟ دھیان سے. کیا کوئی اپنی داڑھی سے کھیلے گا، ناک سے کھیلے گا، بالوں سے کھیلے گا؟ اٹینشن ہو کے بیٹھیں گے. فرمایا جب بھی اللہ کی عبادت کرو مکمل توجہ سے کرو، گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا اگر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم یہ سوچ سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جس آدمی کے ذہن میں عبادت کرتے ہوئے یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب کوئی بھی آدمی نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، کوئی بھی آدمی نماز ایسے نہیں پڑھے گا کہ جیسے ٹرین تیزی سے جا رہی ہو. ہر آدمی دھیان سے آرام آرام سے نماز پڑھے گا کہ رب العالمین کو میں نے راضی کرنا ہے. واجبی کاروائی پوری نہیں کرنی، رکوع بڑے آرام سے کرے گا، رکوع کے بعد بڑے آرام سے کھڑا ہوگا، سجدہ بڑے آرام سے کرے گا، سجدوں کے درمیان بڑے آرام سے بیٹھے گا. یہ ہے عبادت میں احسان، عبادت میں عمدگی پیدا کرنا. روزہ رکھے گا تو صرف کھانے سے دور نہیں رہے گا، غیر عورتوں کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرے گا، گندی فلمیں دیکھنے سے بھی دور رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت کا انداز تبدیل ہو جائے گا. طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. عبادت کا انداز تبدیل ہو گیا ہے. اور جس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے کتاب کھولی ہوئی ہے، اس کے دھیان میں یہ ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا پہلے چکر کی دعائیں یہ ہیں، دوسرے کی یہ ہیں، وہ اسی چکر میں لگا رہے گا کہ میں نے دعائیں مکمل کرنی ہے، رب کی طرف دھیان نہیں ہوگا. اور جب پہلا چکر مکمل ہوگا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب آگے چلیں. وہ کہے گا بھئی میری پہلے چکر کی دعائیں ختم نہیں ہوئی، میں کیسے آگے چلوں؟
وہاں پہ پھر اختلاف، لڑائی جھگڑا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طواف کے دوران ایک ہی دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک. باقی چکر میں میرے بھائیوں جو آپ کو آتا ہے پڑھیں، کتابیں کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، پنجابی میں، پشتو میں، اردو میں، انگلش میں، بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے. طواف کرتے ہوئے کتابیں کھولنے کا وقت نہیں ہے، دل کو رب العالمین سے ملانے کا وقت ہے، رب العالمین سے لنک قائم کرنے کا وقت ہے، رب العالمین سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا وقت ہے. تو بہرحال احسان کی تعریف نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، تو نبی علیہ السلام آج والی حدیث میں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے احسان فرض کر دیا ہے ہر معاملے میں، ہر چیز میں. بیگم سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس میں عمدگی نہیں ہوگی آپ بدتمیزی کریں گے، آپ گالیاں دیں گے، آپ ایسے گفتگو کریں گے گویا کہ وہ جانور ہو، انسان نہ ہو. لیکن جب آپ اس میں احسان پیدا کر لیں گے پھر بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، پیار و محبت سے گفتگو کریں گے. احسان ہر چیز میں ہے، نبی اسلام فرما رہے ہیں. اولاد سے گفتگو کریں گے اس میں بھی بڑی عمدگی ہوگی، بڑی نرمی ہوگی. پڑوسی سے گفتگو کریں گے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے. رشتہ داروں سے گفتگو کریں گے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے. جانور سے بھی آپ کا سلوک بڑا اچھا ہوگا. احسان ہر چیز میں احسان. آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے مثالیں دیتے ہوئے، احسان کی مثال خود آپ نے بھی دی ہے. فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو قتل کرنے لگو تو قتل بھی بڑے احسان سے کرو، بڑے اچھے طریقے سے کرو. قاتل ہے، قاتل نے جرم کیا ہے، کسی کو قتل کیا تھا اور آج اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ اسے قتل کیا جا رہا ہے. اب قتل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ظالمانہ طریقے سے قتل کرنا، اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے ایسے واقعات آتے ہیں کہ اپنے مخالفین سے بدلہ لیا گیا اور کیسے قتل کیا گیا. پہلے انگلیاں کاٹی گئی زندہ آدمی کی، پھر بازو کاٹا گیا، پھر دوسرا بازو کاٹا گیا، پھر پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں. قتل یہ بھی ہو رہا ہے. اور قتل یہ بھی ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی قتل کا حقدار ہو، حکومت جب کسی قاتل کو قتل کرنے لگے تو جس کی ڈیوٹی لگے اسے ایسے طریقے سے قتل کرے کہ قتل کرنے میں احسان ہو، عمدگی ہو، ظلم نہ ہو، تشدد نہ ہو. تلوار سے گردن الگ کر دیں، بات ختم ہو. آپ کیوں اسے چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں؟ یا کسی جانور کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کتا ہے، بولا کتا ہے، اب کیسے ماریں؟ کسی ایسے طریقے سے ماریں کہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. اسے ایذائیں اور تکلیفیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا قاتل ہے جس نے جب قتل کیا تھا تو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا، تو اب اس کا جو قصاص ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور اس کی ایک مثال نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک مسلمان لڑکی کو ایک یہودی نے قتل کیا. کیسے قتل کیا؟ دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو پیس کر رکھ دیا. جب وہ قاتل پکڑا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ویسے قتل کرنا ہے جیسے اس نے مسلمان لڑکی کو قتل کیا تھا. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرمی کرو. کیوں؟ جو ظالمانہ طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تاکہ آئندہ لوگ سمجھ آئیں کہ اگر کسی کو قتل کرنا بھی ہے تو قتل کرنے میں بھی ظلم و تشدد کی راہ اختیار نہیں کرنی.
اور ایسے ہی شریعت نے آرڈر دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو زمین میں فساد پھیلائیں، لوگوں کو قتل بھی کریں، ان کا مال بھی چھینیں. فرمایا ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو جن کے بارے میں شریعت نے خود کہہ دیا کہ وہ اس سلوک کے حقدار ہیں، ان سے کوئی نرمی نہیں ہوگی. نرمی کا معیار خود شریعت ہے. نرمی کا معیار یورپی حقوق انسان کی تنظیمیں نہیں ہیں، جن کی نگاہوں میں اگر کوئی مچھر مر جائے، کوئی مکھی مر جائے تو چیخ اٹھتی ہیں، مسلمان مرے تو انہیں کوئی افسوس نہیں ہے. تو احسان کا معیار خود شریعت ہے. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے. جو اصول آج ہمیں یہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام نے آج سے 400 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ جب کسی کو قتل کرنے لگو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ایسے طریقے سے کہ اس کی جان جلدی نکل جائے. چھری تیز ہو، وہ چھری نہ ہو جس سے ذبح کرنا مشکل ہو جائے، جانور تڑپتا رہے اور آپ کی چھری چل نہیں رہی. نہیں، فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةً وَلْيُرِحْ ذَبِيحَةً، جب ذبح کرنے لگو اس سے پہلے اپنی چھری اچھی طرح تیز کر لو اور جانور کو ذبح کرتے وقت آرام دو، سکون دو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. کتنا عظیم دین ہے میرے بھائیو ہمارا دین. یہ تنظیمیں تو آج سے 100 سال پہلے ایسی گفتگو کرنا شروع ہوئی ہیں، اور ہمارے دین نے یہ باتیں آج سے 400 سال پہلے بتا دی ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو، جب آپ اپنے مخالف سے بدلہ لینے لگیں تب بھی انصاف سے کام لیں، تب بھی آپ کو ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ معاف کر دینا سب سے بہتر ہے، درگزر کر لینا سب سے بہتر ہے. آپ اس کو معاف کریں گے، رب العالمین آپ کو معاف کرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو معاف کر کے میں لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ معاف کرنے والے کو میں عزت دوں گا. اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ بدلہ لینا میرا حق ہے، میں بدلہ لوں گا، تو آپ بدلہ اتنا لیں جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے. بدلہ لینے میں ظلم و زیادتی نہ کریں. کسی نے آپ کی ایک آنکھ نکالی ہے، آپ کہیں میں 2 آنکھیں نکالوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نے آپ کو اینٹ ماری ہے، آپ کہتے ہیں اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا، آپ کہتے ہیں میں 2 ماروں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی نے آپ سے 5,000 روپیہ چھینا تھا، آپ نے کہا میں 5,000 روپیہ بھی لوں گا اور 50,000 روپیہ مزید سے لوں گا، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے احسان، احسان، ہر کام عمدہ طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.